الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس جمعے کو کچھ لوگ وہ ہیں جو الگ ہی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. مثلا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جمعے کی الگ نماز یا الگ عبادت، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے رمضان مبارک کے اور جمعے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ الوداع جمعہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں البتہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور جمعہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا قرار دیا گیا. اس اعتبار سے اگر تھوڑی بہت فضیلت ہو تو ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کہ جمعۃ الوداع کی کوئی فضیلت ہو، ایسا حدیث میں کچھ نہیں ملتا. میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان مبارک کے یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بس آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. چند ہی دن باقی ہے اور گویا کہ رمضان مبارک کے بس یہ آخری لمحات ہیں. لیکن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی تھی، اور اس حدیث کو پڑھتے ہوئے بھی اور سناتے ہوئے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور جبریل علیہ السلام نے اس وقت بددعا دی تھی اور آپ نے آمین کہا تھا، تو ان 3 بددعاؤں میں سے ایک بددعا یہ بھی تھی کہ جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا تھا. آپ اندازہ لگائیے، مسجد بھی وہ ہے جو پیغمبر علی نبی علیہ السلام کی مسجد، اور پھر گویا کہ وہ منبر بھی کتنا قابل عظمت ہے، اور آمین کہنے والے بھی تمام اماموں کے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور جو بددعا کرنے والے ہیں، بددعا کرنے والے بھی تمام ملائکہ کے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں جنہوں نے بددعا دی، اور آمین کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اندازہ لگائیں، کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں ہمیں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی بھی ایمان والے کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. لہذا اگر ہم سے ان دنوں میں کوئی بھول چوک ہوئی یا اسی طریقے سے کوئی کام آگے پیچھے ہوا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی آپ قدر کیجئے، اور جس نے عبادت کی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو کمی بیشی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میرے بندو، مجھے تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں عذاب دوں، یہ میری گوئے کے رحمت کے گوارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندوں کے اوپر کوئی یہ نہیں کہ زبردستی عذاب میں گویا کہ شامل کرنا چاہتا ہے یا عذاب میں ملوث کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے عبادت کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اللہ
سے یہ دعا کرو، اللہ تیرا احسان ہے، میں اس لائق اور اس قابل نہیں تھا تیری تراویح کو یا قرآن کو سن سکتا، اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے اپنے گھر میں بلایا اور پورا اپنا کلام الہی شروع سے لے کر آخر تک، الف لام میم سے لے کر والناس تک تو نے پورا قرآن کریم کا موقع مجھے سننے کا عنایت فرمایا۔ اللہ آپ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یقینی بات ہے جو حق ہونا چاہیے تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اس پر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ جو حق ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کا، نمازوں کا، روزوں کا، اس پر جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی۔ رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ عید کے گزر جانے کے بعد بھی پورے سال اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارنے کی ترتیب بنانی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ نفس شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، گناہ سے میں خود نہیں بچ سکتا، آپ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رمضان میں نگاہوں کے گناہوں سے میں بچا رہا، رمضان کے بعد بھی مجھے آپ بچا لیجئے۔ رمضان میں گانے سننے سے بچتا رہا، رب کریم تم رمضان کے بعد بھی مجھے گناہوں کی نحوست سے بچا لیجئے۔ یعنی تمام گناہ جتنے بھی ہیں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان مبارک میں گناہوں سے بچ جاؤں، ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب ہم رمضان میں بچ سکتے ہیں تو کیا رمضان کے علاوہ نہیں بچ سکتے؟ کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، راستوں کو کھولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ بندہ کوشش تو کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ضرور راستے نکال دیتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اور زلیخا جب ایک جگہ جمع تھے تو اس وقت زلیخا نے جو اس کا معبود تھا، بت تھا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے معلوم کیا زلیخا سے تم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اب ہم بے حیائی کا کام کریں گے، لہٰذا میں نے اپنے خدا کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے تو نے تو اپنے خدا کے اوپر پردہ ڈالا، میں اپنے خدا سے کیسے پردہ کر سکتا ہوں؟ میرا خدا تو تمام پردوں کے پار بھی دیکھنے والا ہے، میں پردہ نہیں کر سکتا، اپنے خدا سے چھپ نہیں سکتا۔ لہذا اس وقت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے کوشش یہ کی تھی کہ دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ 7 دروازے تھے، 7 میں تالے پڑے ہوئے تھے۔ اب کوئی بھی انسان سوچے اور یہ کہے کہ جب تالے لگے ہوئے ہیں دوڑنے سے کیا کام چلے گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا بندے کوشش کرنا تیرا کام ہے اور راستوں کو آسان کرنا میرا کام ہے۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے دوڑ لگائی، ان کے قبضے میں صرف دوڑ لگانا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دوڑ لگائی، تالے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے اور راستے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام ان کے لیے آسان کر دیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اگر ہم عید کے بعد بھی اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، انشاءاللہ ایک انسان بہترین زندگی گزارنے والا بن جائے گا اور بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں صاف طور سے کہہ دوں اس وقت ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بدترین سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آئندہ کیسے ہوں گے ہم اور آپ نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حالات بہت سنگین ہونے والے ہیں، اور ہم ایمان مسلمان والے ہم گویا کہ بزدل ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ وجہ کیوں آئی، ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اگر جھوٹ بولنا، پڑوسی کو تکلیف دینا اور ایک دوسرے کو ستانا، یہ غیبت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ انسان موت سے تو دور ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہے۔ اگر اس سے موت سے اس کو محبت ہوتی اور دنیا سے نفرت ہوتی، نہ جھوٹ بولتا، نہ غیبت کرتا، نہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتا، نہ کسی کو تکلیف دیتا، تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں،
آخری ایام ہیں، بڑے قیمتی ایام ہیں۔ اگر ہم ان جتنے دن گزر گئے ان میں غفلت ہوئی، لاپرواہی ہوئی، لیکن جو ہمارے پاس باقی ہیں ان دنوں میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور اللہ سے خوب معافی مانگ لیجئے اور اللہ سے کہہ دیجئے پیارے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن لوگوں کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کی بد دعا پر آمین کہا تھا۔ اللہ سے مانگ لیجئے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ اور رمضان مبارک کا لمحہ تو وہ ہے کہ ایک ایک لمحہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ابھی وقت ہے، اللہ سے صلح کر لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے۔ لہٰذا ایک وہ چھوٹا سا واقعہ لکھا نا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے ایک جگہ اور سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بازار میں بیٹھے ہوئے اور کچھ ہاتھ سے لکیریں کھینچ رہے تھے زمین پر اور پھر نانا کر کے ان لکیروں کو ختم کر رہے تھے، تو ہارون رشید وہاں سے گزر رہے تھے۔ ہارون رشید نے کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے معلوم کیا کہ صلح ہوئی یا نہیں ہوئی، تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے، وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ اور پھر کچھ دن گزرے تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں اور وہاں لکیریں کھینچ رہے، پھر ان لکیروں کو ختم کر رہے۔ ہارون رشید نے فرمایا اس دن بازار میں تھے آج قبرستان میں آ گئے، تو حضرت بہلول کہنے لگے بس جگہ ہی تو بدلی تھی، اس دن بازار میں تھا آج قبرستان میں ہوں، کیا یہاں کیا کام کر رہے ہو؟ کہ یہاں بھی وہی کام کر رہا ہوں، یعنی خالق اور مخلوق کو راضی کر رہا ہوں۔ تو پھر ہارون رشید نے فرمایا یہ بتاؤ کہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو بہلول کہنے لگے کہ آج یہ راضی ہے لیکن آج وہ راضی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اگر اللہ ناراض ہے دنیا بھی برباد ہے میرے بھائیو، آخرت بھی برباد ہے۔ رمضان مبارک میں ہم نے خوب نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، گناہوں سے بچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔